صاحب جناب کیپٹن صفدر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈیپٹی اسپیکر. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ایک اتنی ضروری بحث ہو رہی تھی اور یہ جو گستاخانہ خاکے ہیں اس پہ تو کم از کم اسمبلی کو پورا وقت دینا چاہیے اور تمام ممبران جن کے جذبات ہیں ان کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اور میں شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ کا. سب پارٹیز کے ممبرز نے بات کر لیا, اسی میں اس کو بھی شامل کرنے اور دونوں یہاں پارٹی ممبران کی بات نہیں ہوتی, اپنے اپنے جذبات کی بات ہوتی ہے اور اس پہ بات کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کھلے دل سے مجھے ٹائم دیں. میں یہ کوئی سیاسی بات نہیں کرنے لگا, میں ان نوجوانوں کا جو پورے عالم اسلام کے ان کے جذبات کی ترجمانی آج کر رہا ہوں, اسپیشلی پاکستان کے وہ نوجوان جو آقا علیہ السلام کی شان پہ کٹ مرنے کو تیار ہیں, ان کے جذبات میں بیان کر رہا ہوں. جناب بطور مسلمان آج ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں پر ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا روز محشر قیامت پر ہمارا ایمان ہے, ہمارا آسمانی جو کتابیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے. تو ہمارا ایمان تو ان پیغمبروں پر بھی ہے جن کے ماننے والے آج وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہے. کیا ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں؟ جناب اسپیکر, میں سندھ اسمبلی میں کے لوگ جہاں بیٹھے ہیں جو ماضی میں سندھ کے ممبر تھے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے آقا علیہ السلام کی شان بڑھائی اور سندھ اسمبلی میں آج قرآن کی تلاوت ترجمے کے بعد آقا علیہ السلام کی نعت پڑھی جاتی ہے. آج تو گستاخانہ خاکوں کے خلاف اپنے جذبات پر تمام ہاؤس کا سینس لیتے ہوئے یہاں نعت شریف شروع کرنی چاہیے تھی تاکہ ان کو خبر جائے کہ تمہارے گستاخانہ خاکوں سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بلکہ میں قرآن کی وہ آیت 13واں پارہ علماء یہاں پر بیٹھے, مغیرہ نامی ایک کافر آقا علیہ السلام پر آ کر سوال کیا کرتا تھا. ایک دن اس نے 10 سوال پوچھے, آقا علیہ السلام نے 9 کا جواب دیا, 10واں اس نے کہا میرے باپ کا نام بتا دو. آقا علیہ السلام نے نام بتا دیا, مغیرہ دوڑتا اپنی ماں کے پاس چلا گیا, کہا کہ آج مسلمانوں کے نبی سے 10 سوال پوچھے, 9 کا صحیح جواب دے دیا, میں نے جب باپ کا نام پوچھا تو میرے باپ کا نام غلط دیا. اس کی ماں نے کہا اللہ کا نبی سچا ہے, تمہارا باپ یہ نہیں یہ ہے. اس پر قرآن کی آیت نازل ہوگی کہ اے نبی, جو تیری شان میں گستاخی کرے, جو تیری شان میں عیب ڈھونڈے, اس کے اصل میں خطا ہے. جناب آج ہم اپنی پرانی آیات کو لے کر, احادیث پاک کو لے کر, میں کہتا ہوں کہ آج ہم یہود و نصارہ کی جب بات کرتے ہیں, ہم کرسچن کی کتابوں کو لے کر, یہودیوں کی کتابوں کو لے کر کچھ اسٹڈی تو کریں. میں کہاں سے ڈھونڈوں آج گولڈے کا پیر میر علی شاہ جو کہتا تھا لاؤ شان مصطفیٰ میں آج مردے زندہ کرتے, وہ بھاگ گئے جیلی نبوت کرنے والے. جناب اسپیکر, ہمیں اپنے اندر وہ ایمان پیدا کرنا پڑے گا. آج علماء اور صوفیاء کے کردار پہ میں انگلی ضرور اٹھاؤں گا. کیا کوئی فتویٰ ہے اس ملک میں؟ اگر کوئی 2 بجے اذان دے دے تو فتویٰ آ جاتا ہے, کوئی 1:30 بجے دے دے تو فتویٰ آ جاتا ہے. آج فتووں کی لائن لگ جانی چاہیے تھی کہ آقا علیہ السلام کے نام مبارک کی طرف کمر کرنے والے کے خلاف یہ بات ہے. میں آج قائد اعظم کو کیا جواب دوں؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ, تم نے کیوں اپنا وکالت نامہ غازی علم دین شہید کی حمایت میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تھا. علامہ اقبال کہتے رہ گئے, اچھی تے گلاں کرتے رہ گئے, لوہاراں دا منڈا ترکھانا دا منڈا بھاجی لے گیا. میں آج 1942 کے اس کیس کو جو سندھ ہائی کورٹ میں اٹھا تھا اور غازی عبد القیوم شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے جب جج سے مکالمہ کیا, اس نے کہا تاج برطانیہ, حکومت برطانیہ کے قانون میں آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا نہیں ہے. تو اس نے چھری نکالی اور اس شخص کو عدالت میں واصل جہنم کیا. اس نے کہا عشق کی عدالت میں یہ مقام ہے. اور پھر بعد میں آج لیاری گھاٹ میں اس کا مزار ہے. ایسی تو کسی شاعر نے نہیں کہا, اس نے یوسف کے پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, تیرے نام پہ سر کٹواتے ہیں مردان عرب. آج انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی کا وہ کیس ہمارے علماء کو لے کے آنا چاہیے تھا. بہت بڑے محدث سے دیوبند کے, آج لوگ ان کا وضو کے بغیر نام نہیں لیتے. وہ
اس حالت میں بیمار تھے، ضعیف تھے، باولپور کی ایک عدالت میں جا کر کیس لڑا اور ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت کی شان میں وہ کیس جیت کر آئے۔ آج وہ علماء میں کن گلیوں میں ڈھونڈوں؟ جناب اسپیکر، میں آج کی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ صبر و تحمل سے میری بات کو سن رہے ہیں۔ کیا 12 ربیع الاول کا مہینہ نہیں گزرا؟ اس میں ہاؤس کو ایک دن اوپن کرنا تھا۔ اٹھو، اپنے نبی کی شان بیان کرو۔ آج تقریروں سے، واک آؤٹ سے بات نہیں ہوگی۔ آج ہاؤس کے اندر ایک ایسی کمیٹی بنے جو سوشل میڈیا پر ان گستاخوں کا پوری دنیا میں مقابلہ کرے۔ سلام پیش کر رہا ہوں انور چیمہ شہید رحمت اللہ تعالیٰ کو۔ جرمنی میں جب خاکے بنے، مشرف کا آمرانہ دور، اس وقت اس کی حکومت تھی، ایک انجینئر وہاں پر پہنچا، اس گستاخ کو واصل جہنم کیا۔ جب اس کا جسد خاکی یہاں آ رہا ہے تو مشرف سے اسلام آباد میں قبر کی جگہ نہیں دی دوستو۔ آقا علیہ السلام کے نام پر سر کٹوانے والوں کو قبر کی جگہ نہیں ملی اسلام آباد میں۔ پھر وزیر آباد کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں ان لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ ہمارا تو ایمان ہے، نبی سے محبت کرنے والا جہاں بھی دفنایا جائے اٹھے گا وہ جنت البقیع کے اندر سے۔ ہم نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ غازی علم دین، عبدالقیوم، عبدالرشید، عامر چیمہ کے کوئی یوم مقرر کر دیتے، لوگوں کو پتا ہوتا۔ ہم نے تو شان بیان کرنے میں، ایم کیو ایم والوں نے پچھلے دور میں کہا کہ جی نعت شریف ہوگی، آج کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمیں تو کسی نے باہر سے نہیں روکا ہوگا، جیلی خاکوں والوں نے تو نہیں روکا ہوگا۔ آج ایمان پیدا کرنے والی بات ہے، مصلحت کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں پیر جسٹس کرم شاہ صاحب کی تفسیر اس وقت پڑھ رہا تھا، ضیاء القرآن، جب میں جیل میں تھا مشرف کے وقت۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس واقعے کو جس شان سے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ نے کہا اے نبی تیری ذات میں عیب ڈھونڈنے والوں کے اصل میں خطا ہے، پھر اس کی تفسیر جس طرح بیان کی۔ آج کیوں نہیں ضیاء القرآن کے مالک جو بیٹھے ہیں وہ ضیاء القرآن کو یہاں پر مفت تقسیم کریں؟ اور پارلیمنٹ کے اندر یہ ایک قانون بننا چاہیے کہ جی ہر ایک مکتب فکر کی تفسیر کا یہاں پر جب آپ تلاوت کریں ترجمہ ہو اور تفسیر بھی اس کی بیان کی جائے، ہمیں پتہ چلے ہم ایمان والے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں تو آج بڑا حیران ہوں کہ ہم نے تقریریں کر لی، ہم باہر سڑک پہ اب جائیں گے، ہمارے علماء کو ایک بینچ بنانا چاہیے۔ میں تو اس شخص کو سلام پیش کرتا ہوں جس شخص نے جب ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کے گئے شاہ محمد احمد رضا خان، تو انہوں نے کہا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ عشق والوں کا سارا سامان مدینہ منورہ میں ہوتا ہے۔ آج میں حیران ہوں، دو لفظ سب نے بول دیے اور اس کے بعد ایک قرارداد پیش ہوگی، اب ہم سڑکوں پہ چلے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کو یہ قربانی منظور نہیں ہے دوستو، وہ تو بلال حبشی جیسی قربانی مانگتے ہیں، وہ تو نواسہ رسول تپتی ریت پر تھا۔ امام علی اصغر کے سینے میں ایک تیر پیوست تھا، تو نبی کے نواسے کہہ رہے تھے یا اللہ اپنی راہ میں قبول کر لے۔ آج تو اس قربانی کا وقت ہے، کیوں ہم سو گئے، کیوں ہم فرقوں میں بٹ گئے، کیوں ہم مسالک کی مسجدیں علیحدہ کر کے بیٹھ گئے؟ جناب اسپیکر، آج ہم یہاں سے تب اٹھیں گے، ایم کیو ایم اگر اس ذمہ داری کو لے، جماعت اسلامی، جے یو آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، کر روز محشر میں کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام کو جواب دینا پڑے گا۔ میں ایشین ٹینک تھا، میاں والی جیل کے دورے پر گیا، جب انہوں نے بریفنگ شروع کی انہوں نے کہا اس جیل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر غازی علم دین شہید کو پھانسی دی یعنی ایک غازی علم دین کو پھانسی دے دی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جناب سپرنٹینڈنٹ صاحب ہم اس بریفنگ کو نہیں لیں گے، یا تو آپ اپنے الفاظ بدلیں، آپ یہ کہ یہ جیل وہ جگہ ہے جب غازی علم دین شہید کے پھندا ڈالا گیا تو آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور مدینہ پاک لے گئے، تب باقی بریفنگ چلے گی۔ ہم نے آج تک غازی علم دین شہید کی اس میاں والی جیل میں کوئی یادگار نہیں بنائی۔ آج تقریریں ہو جائیں گی، عملی کام نہیں ہوگا۔ آج علماء کی ٹیم تیار ہو، مناظروں کے لیے جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان لوگوں سے مناظرے کیے جائیں۔ ہم تو ان کے نبی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، 1,24,000 پیغمبروں پر جب ایمان نہیں لائیں گے
उन पैगंबरों पर जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम बैत अल-मक़दिस के अंदर उनकी इमामत में नमाज पढ़ी, उस वक्त ईमान मुकम्मल नहीं होता। आज तकरीरें होंगी, कॉलम्स लिखे जाएंगे, इसको मैं नहीं मानता हूं। इस पे आज अमली काम होना चाहिए। हर साल हमारे नबी जिसकी उम्मत है, हम शफाअत होगी, जिसके लिए हम जन्नत के तलबगार हैं, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के हम लिख देते हैं, मगर आज जन्नत के लिए, आज उसके लिए काम करना पड़ेगा। गोल्ले के पीर मेर अली शाह साहब मदीना मुनव्वरा चले गए, जब मैं यहां सुकूनत इख्तियार करूंगा। अल्लाह के एक बुजुर्ग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेर अली शाह वापस जाओ, बड़े सगीर में खत्म नबूवत पर हमला होने वाला है, और इन करामात और मौजों के साथ जाओ। करामत वली की है, मौजदा नबी का है, मगर जब तुम मुर्दे पे हाथ रखोगे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खुदा उसको जिंदा करेगा। आज वो ईमान पैदा करना पड़ेगा। आज वो ईमान क्यों नहीं है? वॉक कर लेंगे, एक रादाद होगी, हम भेज देंगे। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं जिस तसल्ली से, और मैं इस ईमान के साथ बोल रहा हूं कि जो मैं ये बातें कर रहा हूं, ये आका अलैहिस्सलाम अपने गुम्बद खिजरा में सुन रहे हैं कि आज पाकिस्तान की वो असेंबली जिसको मेरे नाम पे लिया गया था, वो मेरी शान में बातें हो रही है, लोग सुकून से बैठे सुन रहे हैं। ये भी जो वक्त है, ये भी हमारी इबादत का हिस्सा होता जा रहा है। जनाब स्पीकर और नमाज रात बैठे, मैं लंबी बात पे नहीं जाता। मैं पूछता हूं कि पिछले माजी में जो खाके बने थे, उस पर हमारे मदारस में कोई बात हुई थी दोस्तों? हमने अपनी कौम से कोई बात की थी? हमने लोगों को जुम्बे के खुतबों में यह कहा था कि जो लोग आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं, खुदा ने उनका कुरान में क्या क्या अंजाम किया है? अबू लहब के हाथ ऐसे ही तोड़ दिए थे। जनाब स्पीकर, ये इस्लाम है, इसके लिए कुर्बानियां, इसमें तोहमत लगती है, इसमें नवासा कटता है, इसमें अपने साहबियों को तख्तेदार पर चढ़ते देखते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो लोग जो मेरे बाद आएंगे, साहबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह, उनके बारे में उन्होंने कहा वो मेरी मोहब्बत और मेरी उनके लिए मोहब्बत बहुत ज्यादा होगी। साहबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया कि तुम तो मेरे मौजूदात देख रहे हो, मेरे पास जिब्रील को आते जाते देख रहे हो, मेरा मेराज पे जाना देख रहे हो, चांद के 2 टुकड़े करता मुझे देख रहे हो, पलटे गुरूब होता हुआ सूरज में वापस ला रहा हूं, देख रहे हो, तुम्हारा ईमान है। मेरे बाद जो मेरी उम्मत होगी उसने ये मौजूदात पढ़े होंगे और मेरे ऊपर ईमान रखेगी, तो उनका मुकाम इससे भी ज्यादा हो जाएगा। आज उस मुकाम को पैदा करने की बात है। जनाब स्पीकर, मैं हैरान हूं कि हम लोग, मैं आज उस बहस में नहीं जाना चाहता कि किसी आलम को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी कब्र के ऊपर शहीद लिख दे। ये अल्लाह को पता है कौन शहीद है, कौन उसकी राह